ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کون انسانوں میں شیطان؟ نمرود. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کون انسانوں میں شیطان تھا؟ فرعون. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون تھا شیطان انسانوں میں سے؟ ابو جہل وغیرہ. سبحان اللہ. آج بھی انسانوں میں شیطان ہے، آج بھی انسانوں میں شیطان ہے. میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، میں غیر مسلمین کی بات نہیں کرتا. مسلمان جو اپنے آپ کو بہت بڑے ولی اللہ بنائے بیٹھے ہیں، لمبی لمبی داڑھیاں ہیں اور علاج کا کام کر رہے ہیں، اب اگر ان کے پاس لوگ جا رہے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ جو ہے مولانا صاحب یہ مسئلہ ہے ہمارا کہ جو ہے میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی اور رشتے آ رہے ہیں اور کوئی طے نہیں ہو رہا وغیرہ وغیرہ، تو ذرا بول دیجئے. تو وہ مولانا کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. نام کیا ہے بیٹی کا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ جی. یاد رکھیے اللہ کی قسم، جو کوئی بھی شخص علاج کرنے والا اس زمین پر مریض کا نام پوچھا اور اس کی والدہ کا نام پوچھا، وہ جادوگر ہے. اگلے لمحہ اس کے پاس نہیں بیٹھیے، اٹھ کر چلے جائیے، اسے سوال بھی نہیں کرنا. آگے آؤں گا انشاءاللہ سوال کیوں نہیں کرنا. یہ ایسے لوگ ہیں جو انسانوں میں شیطان ہیں. کیوں؟ کیونکہ ماں کا نام سے کیا مطلب ہے بھائی؟ پیشنٹ کیا ہے، اس کا مرض کیا ہے وہ جانیے آپ، قرآن حدیث پر پیش کریے، اسے قرآن حدیث سے حل دے دیجئے. ماں کا نام پوچھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ لیکن ان کے پاس ماں کے نام کے بغیر وہ علاج نہیں کر سکتے. وہ انسانوں میں سے شیطان کیوں ہے بنے؟ وہ انسانوں میں سے شیطان ہے. وہ اولیاء اللہ نہیں ہے، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اولیاء الشیطان ہے. اللہ کی قسم. وہ اس آیت کے ضمن میں جو میں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھا، آیت نمبر 128 129 130 سورہ انعام آیت سورہ نمبر 6 کے مطابق، وہ لوگ اولیاء الشیطان ہیں. وہ لوگ جنوں کے دوست ہیں، شیطانوں کے دوست ہیں. اللہ اکبر. تو ایسے لوگوں کے پاس جا کر لوگ جو ہے اپنے مسائل حل کراتے ہیں. یہ لوگ جادوگر ہیں، اور جادو کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو کہا وہاں پر آ رہا ہوں، کیونکہ مجھے بتانا تھا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے، تو یہ بات میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. اب آ رہا ہوں واپس آیت نمبر 102 سورہ بقرہ. اللہ نے کہا جادو ہم نے نازل کیا 2 فرشتوں کو دے کر بابل شہر میں. فرشتوں کا نام ہاروت اور ماروت. اللہ نے نازل کیا. کس لیے نازل کیا؟ اللہ نے جادو کو نازل کیا ہے انما نحن فتنۃ فلا تکفر. یہ کہا کرتے تھے وہ ہاروت اور ماروت، لوگ ان کے پاس جادو سیکھنے جب جاتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ نہ سیکھو، یہ کفر ہے اور یہ آزمائش کے لیے ہے. لیکن لوگ حد سے تجاوز کر جاتے اور کہتے نہیں ہمیں سکھا دو، تو پھر انسانی شیاطین اور جناتی شیاطین ان کے پاس یہ بات کہنے کے بعد وہ لوگ ان کو جادو سکھا دیتے. اور سیکھتے بھی کیا تھے؟ یفرقون به بین المرء وزوجہ. سب سے بڑا جادو یاد رکھ لیجئے، قرآن مجید میں رب کریم نے کہا، یہ معالجین کہتے ہیں سب سے بڑا جادو. اللہ نے قرآن میں اس کا اشارہ کیا کہ وہ لوگ کیا سیکھتے تھے؟ یفرقون به بین المرء وزوجہ. تفرقہ ڈالنے والا جادو بیوی اور شوہر کے درمیان میں. جادوگری کا بھی بڑا کام ہے اور ابلیس کا بھی سب سے بڑا کام یہی ہے. صحیح مسلم میں روایت ہے، سبحان اللہ 2200 کچھ ہے، سبحان اللہ. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھایا ہوا ہے اور اپنے لشکر کو کام پہ لگا رکھا ہے، جو کام اسے کرنا ہے. کیا کام؟ یہی انسانوں کو جہنم کی راہوں میں لے جانے والا کام. آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا تو وہ کہاں جائے گا؟ اللہ کی نافرمانی کیا اس وجہ سے کیا ہو گیا؟ وہ کافر ہوا اور جہنم میں جائے گا. کیا کہا؟ لأغوینہم اجمعین. اغوا کروں گا ایک بڑی جماعت کو. اللہ سے بول رہا. اللہ نے کیا کہا؟ میرے مخلص بندوں کو تو نہیں بہکا سکے گا، تو گمراہ نہیں کر سکے گا. میرے متقی بندے نہیں گمراہ ہوں گے. اللہ نے کہہ دیا، الحمدللہ. اب وہ ابلیس اپنے اولاد جنات کو کام میں لگا رکھا ہے. اللہ کے نبی نے یہ صحیح مسلم کی حدیث میں کہا کہ ہر روز شام کے وقت جنات آتے ہیں، آ کے اپنے باپ ابلیس سے کہتے ہیں کہ میں نے آج یہ کام کیا، فلاں کام کیا، یعنی زنا کروایا، سود کے قریب لے کر گیا، اور جو ہے فلم دکھوایا، گانے سنوایا، یا جو کچھ بھی اور کام
کسی سے خوش نہیں ہوتا ابلیس. ایک جن آ کے بولتا کہ میں دو لوگوں کے درمیان جدائی کر کے آپ کے پاس آیا ہوں, میاں اور بیوی کے درمیان میں جدائی کر کے آپ کے پاس آیا ہوں. تو وہ اتنا خوش ہوتا, اپنے سینے سے اس کو لگا کے اپنے تخت پہ بٹھاتا. تو کتنا بڑا کام ہے شیطان کا یہ, شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالنے کا. سمجھیے مسلمانوں, اللہ رب العالمین آپ سب پر رحم کرے. میں صرف اور صرف معالج نہیں ہوں, میں کاؤنسلر الحمدللہ. میں کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں اپنے سینٹر پر. فیملی ڈسپیوٹس میٹر جو کچھ بھی ہوتے ہیں, لوگ آتے ہیں الحمدللہ. طلاق اور خلع کے مسئلے لے کر بھی آتے ہیں الحمدللہ. پراپرٹی ڈسپیوٹ میٹرز بھی ہے, فیملی میں عجیب مسائل ہو رہے ہیں, وہ لے کر آتے ہیں, اور میں ان کے درمیان میں بیٹھ کر الحمدللہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے. اللہم انی اعوذ بک من عمل الریا.